تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، جامعہ قاسمیہ انوار القرآن کا 36واں سالانہ جلسہ ہے۔ میزبان مکرم شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دینی مدارس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے حوالہ سے معروضات پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیز بھائیوں، دینی مدارس بلا شبہ اسلام کے قلعے ہیں، اور جس قوم کے قلعے محفوظ ہوں اس پر دشمن کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ کفار اور اغیار کے غلبہ کی راہ میں، ان کے تسلط کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء اور دینی مدارس ہیں۔ دنیا کفر سر جوڑ کر بیٹھی ہے، غور و فکر کر رہی ہے کہ مسلم ممالک میں، دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہم نے خوب سرمایہ خرچ کیا، اس کے باوجود یہ ہمارا قبضہ اور تسلط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عرصہ تک بر صغیر پر انگریز قابض رہا۔ وسط ایشیا کی 6 مسلم ریاستوں نے طویل عرصہ تک روس کا جبر برداشت کیا، بالآخر غلامی کی زنجیر توڑ دی، آزادی کا نعرہ لگایا۔ دنیا بھر مختلف مقامات پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے، اہل کفر پریشان ہوئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سر جوڑ کر بیٹھے، بحث و تمہیس ہوئی، مقالے پڑھے گئے، بالآخر تشخیص یہ ہوئی اس کا سبب اللہ کا قرآن ہے، اس کا سبب اللہ کا قرآن ہے، جو اہل قرآن اور اہل اسلام کو فقط اللہ کی غلامی کا درس دیتا ہے، غیر کی غلامی کا تصور قبول نہیں کرنے دیتا۔ قرآن کی تعلیمات یہ ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ قرآن کی تعلیمات یہ ہے، فقاتلوا ائمة الكفر،
تعلیمات یہ ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، شوکت اسلام ظاہر ہو، شوکت کفر دم توڑ جائے۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو تلاش قرآن کریم کا سبب کیا، پھر سر جوڑا۔ آخر ہم اس کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں، سوچ کیسے بدل سکتے ہیں، فکر کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو ان کے سرکردہ لوگوں نے کہا قرآن کریم پر پابندی لگا دو۔ قرآن کریم پر پابندی کیسے لگائی جائے؟ جہاں قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں اکٹھے کر لیے جائیں۔ چنانچہ اہل کفر نے، انگریز نے قرآن کریم کے 14 لاکھ نسخے اکٹھے کر کے نظر آتش کر دیے، لیکن پھر کامیاب نہ ہو سکے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کریم اپنے سینہ میں محفوظ کر کے آج حافظ قرآن کی ڈگری حاصل کی۔ یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس امت کے حفاظ نے 14 لاکھ نسخے نظر آتش ہو جانے کے باوجود ان کے اس منصوبے پہ پانی پھیر دیا۔ اپنی یاداشت کے بل بوتے پر ہر طرف سے قرآن کریم کی صدا بلند کرنے لگے۔ پھر انگریز سوچنے پہ مجبور ہوا اب کیا کیا جائے۔ کہنے لگے اب تبدیل کر دو، قرآن بدل دو۔ کسی نے کہا یہ کام مشرکین مکہ نہ کر سکے، انہوں نے بھی کہا تھا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلو، یا تو اس کی جگہ کتاب ہی کوئی اور لے آؤ یا کتاب یہی رہے، اس کے خاص مقامات سے الفاظ تبدیل کر دو۔ یہ وہ نہ کر سکے، ہم کیسے کر پائیں گے؟ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ لفظی تبدیلی نہ صحیح، معنوی تحریف کرو، معنوی تحریف کرو، معانی بدل دو، مفاہیم کو اور جامع پہنا دو۔ اس پر اتفاق کیا گیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ مدارس، یہ مکاتب قرآن کریم کی جب حقیقت بتاتے ہیں، کتاب کے مصداق کا تعین کرتے ہیں، اس وقت یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ہوا اسم للنظم والمعنی جویا۔ قرآن فقط الفاظ کا نام نہیں ہے، نہ ہی فقط معانی کا نام ہے، ہوا اسم للنظم والمعنی جویا، الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ نے کتاب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو فقط الفاظ کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا، معانی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، کیونکہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کے ضمن میں معانی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو معنی کی تبدیلی میں بھی کامیاب ہونے والے نہیں تھے۔ بلاخر ایک تکنیک تھی جو اہل کفر نے اختیار کی کہ تحریف معنوی سے کام لو، لیکن ایک رکاوٹ یہاں بھی سامنے آئی۔ کہا جب تک قرآن پر علماء اور مدارس کی نگرانی ہے، جب تک علماء اور مدارس کی چھاپ ہے، تب تک اس منصوبہ میں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بالآخر یہاں پہ آ کے سب نے اتفاق کیا، تو پھر علماء اور مدارس کا رخ کرو، علماء پہ کنٹرول حاصل کرو، مدارس پہ کنٹرول حاصل کرو۔ اس کے لیے پھر NGOs میدان میں آئی، اس کے لیے پھر علماء سو کو خریدا گیا، ماڈل مدارس بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کہا گیا مدارس میں جاؤ، اصلاحات کے نام پر مدارس کے نظام کو بدلو، اصلاحات کے نام پر مدارس کے نصاب میں تبدیلیاں کرواؤ،
اس کے کردار کو مشکوک بناؤ، مدارس کی کردار کشی کرو۔ پھر دنیا نے یہ وقت بھی دیکھا اور ہم نے یہ حالات بھی دیکھے کہ بڑے بڑے ٹائی کوٹ والے مدارس میں آتے، مدارس کا وزٹ کرتے، نکتہ چینیاں کرتے، مدارس کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے اور وہ اعتراضات کرتے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء نے مورچے سنبھالے، مدارس نے اپنے فرائض منصبی کو پورا کیا۔ وہ وقت بھی گزر گیا جو مدارس پر اعتراضات کیے گئے، ان میں سے چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا، چونکہ ان کے جوابات میں مدارس کی صفائی ہے، ان کے جوابات میں ہمارے ذہن کا اطمینان ہے، ہمارے قلب کا اطمینان ہے۔ آنے والی ٹیموں نے ایک اعتراض مدارس پر یہ کیا کہ دیکھیے ان مدارس کی خدمات محدود ہیں، ان مدارس کا کردار محدود ہے، ان مدارس نے فقط علماء پیدا کیے ہیں، ان مدارس نے فقط حفاظ پیدا کیے ہیں، ان مدارس نے فقط قراء پیدا کیے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ دینی مدارس ڈاکٹر بھی پیدا کرے، یہ دینی مدارس انجینئر بھی پیدا کرے، یہ دینی مدارس وکیل بھی پیدا کرے، یہ دینی مدارس سائنسدان بھی پیدا کرے۔ آپ مدرسہ سے جسے پگڑی پہنا کے میدان میں اتارتے ہیں، آپ مدرسہ سے جسے سند دے کے عوام میں بھیجتے ہیں، وہ گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک آنے جانے کی راہ جانتا ہے، وہ مدرسہ سے گھر تک، گھر سے مدرسہ تک آ جا سکتا ہے۔ اسے انگلش نہیں آتی، وہ انگریزی نہیں پڑھ اور بول سکتا، وہ انسان ایسا ہوتا ہے جو جدید تقاضے نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہم چاہتے ہیں آپ فقط علماء پیدا نہ کریں، آپ ڈاکٹر بھی پیدا کریں، انجینئر بھی پیدا کریں، سائنسدان بھی پیدا کریں۔ مدرسہ سے نکلنے والا فقط حافظ اور عالم نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہونا چاہیے، سائنسدان اور وکیل بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح مدارس کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی کچھ لابیاں ایسی ہیں جو مدارس کے بارے میں اس قسم کے پروپیگنڈے کرتی ہیں۔ اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا یہ تخصصات کا دور ہے، یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ ہمارے معاشرہ میں عصری ادارے ایک ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ لا کالج کو دیکھ لیجئے، وہ فقط وکیل بناتا ہے۔ آپ میڈیکل کالج کو دیکھ لیجئے، وہ فقط ڈاکٹر بناتا ہے، اور میڈیکل کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ آپ کو ایک میڈیکل کالج ایسا ملے گا جو فقط آنکھ کا ڈاکٹر بناتا ہوگا، وہاں دل کے امراض کی تعلیم اور اس بارے میں مہارت کا درس نہیں دیا جاتا ہوگا۔ ایک ہارٹ کا میڈیکل کالج ہوگا، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا معدہ کی امراض کیا ہے۔ اگر ایک شخص کو آنکھ کا پرابلم پیش
کرنی بھی چاہیے. اگر ہماری فکر کرتے ہو تو کرو. یہ جو مساجد اور مدارس پہ بجلی کے بل آتے ہیں ان سے ٹی وی ٹیکس تو نکال دو. ٹھیک ہے ہماری فکر ہے, مانتے ہیں اگر حکومت نہیں کرے گی تو کون کرے, حق بنتا ہے. چلو ٹی وی ٹیکس تو نکال دو. یہاں تو بخاری اور ترمذی پڑی ہے, ٹی وی کی LCD نہیں لگی. ہماری فکر ہے, یہ انگریزی نہیں بول سکتے, ہمیں تمہاری فکر ہے, تم سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے. تمہیں ہماری فکر کھا رہی ہے, ہمیں تمہاری فکر کھا رہی ہے. ماضی میں دیکھیں, ماضی میں سینٹ کے اجلاس میں رحمان ملک مرحوم سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے. اور عبد الغفور حیدری صاحب نے جب انہیں کہا نہیں آتی, کہا آتی ہے, پڑھی تو نہیں پڑھ پائے. لاہور میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جب تشریف لائے تو کتنا بڑا نام ہے اعتزاز احسن کا, بیرسٹر ہے, سب سے بڑا وکیل مانا جاتا ہے, سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے. اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سورۃ الکوثر نہیں پڑھ سکے. آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں علماء میں انگلش بولنے والے, میں دکھاتا ہوں. یہاں اٹک میں درجنوں میں ہوں گے, تم کوئی ایک تو دکھاؤ. چلو یوسیکم اللہ اپنی جگہ رہا, یوسیکم اللہ اپنی جگہ رہا. وہ سورۃ الماعون ہی سنا دے. کتنے بڑے بڑے عہدے, کتنے بڑے بڑے منصب, کیا یہ ملک اسلام کے نام پر مارے سے وجود میں نہیں آیا؟ کیا اس کے قیام کا جواز تو قومی نظریہ نہیں ہے؟ کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا نظام قرآن و سنت کو قرار نہیں دیا؟ تو پھر کیا وجہ ہے آج اس کے ارباب اقتدار و اختیار کی اتنی پتلی حالت دینی اعتبار سے کیوں؟ تم کہتے ہو ہمیں فکر ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں فکر ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ایک ذمہ دار دینی ادارے میں کھڑا, عصری تعلیم کی افادیت کے ہم منکر نہیں ہیں, عصری تعلیم کی ضرورت کے منکر نہیں ہے, قائل ہے. ہمارا تمہارا اختلاف ترجیح پہ ہے, ہمارا تمہارا اختلاف ترجیح پہ ہے. ہمارے ہاں ترجیح دینی تعلیم کو ہے, ضرورت عصری تعلیم کی بھی مانتے. اہمیت اور افادیت کے منکر نہیں ہے, جھگڑا ترجیح کا ہے. ہم کہتے ہیں سیکولر علوم دنیا میں کام آتے ہیں, دینی علوم دنیا میں بھی کام آتے ہیں, آخرت میں بھی آئے. سیکولر علوم کے حاصل کرنے کا نفع, حاصل نہ کرنے کا نقصان دنیا تک محدود ہے, دنیا تک. اور دینی علوم کے حاصل کرنے کا نفع اور حاصل نہ کرنے کا نقصان آخرت تک, جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں. تو ہم تو اتنا کہتے ہیں جتنا یہاں رہنا ہے اتنے یہاں والے سیکھ لو, اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنے وہاں والے سیکھ لو. انکار تو ہم نے کیا ہی نہیں. ہمیں تو وفاق المدارس العربیہ کے نصاب میں میٹرک کلاس ہوئی ہے. ہمارے دینی مدارس کمپیوٹر سکھا رہے ہیں, ہمارے دینی مدارس انگلش بول چال سکھا رہے ہیں, ہمارے دینی مدارس میں عصری تعلیم کے شعبے ہیں. ضرورت کا انکار نہیں ہے, اختلاف ترجیح سے ہے.
چلو کچھ فیصد کم بھی کر لو تو گزارا ہو جائے، تھوڑے گھٹا بھی لو. کیسے؟ توجہ، یہ کتنا بڑا شہر ہے اٹک، پھر یہ صوبہ، پھر یہ پورا ملک. آپ کہیں چلے جائیں آپ کو ہر مسجد میں پاکستانی امام ملے گا، ہر مدرسہ میں پاکستانی استاد ملے گا، ہر مکتب میں پاکستانی معلم ملے گا. لیکن تمہارے بڑے اداروں کو پاکستانی استاد ہینڈل نہیں کرتے، تم باہر سے منگواتے ہو اور ہم یہاں سے باہر بھجواتے ہیں. تم باہر سے منگواتے ہو، ہم یہاں سے باہر بھجواتے ہیں. چاہیے دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیے. ابھی بنگلہ دیش میں ایک محفل حسن کرام، آخری تلاوت پاکستان کے قاری حضرت قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ہم نے جو کام اپنے ذمہ لیا اسے 100% پورا کیا. ہم نے حافظ چائنا سے نہیں منگوائے، ہم نے قاری چائنا سے نہیں منگوائے. ہم نے پڑھانے کے لیے، قدوری پڑھانے کے لیے، ہدایہ پڑھانے کے لیے، مشکات اور ترمذی پڑھانے کے لیے معلم مدرس شیخ الحدیث شیخ التفسیر جامعہ ازہر سے نہیں منگوائے، یا اشاعت القرآن سے آئے ہیں. تم نے اپنے ذمہ جو کام لیے، تمہاری سوئی بھی چائنا سے آ رہی ہے، تالا بھی چائنا سے آ رہا ہے، بٹن بھی چائنا بھیج رہا ہے. تو اصلاحات کی ضرورت یہاں ہے یا وہاں ہے؟ یہاں ہے یا وہاں ہے؟ ہم نے جو کام اپنے ذمہ لیا اسے 100% پورا کیا. باقی ٹھیک ہے، فکر تمہیں ہماری کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. میں انڈیا میں گیا چند سال پہلے، وہاں مجھے ایک ہندو نے بتایا یہاں جتنے عبادت خانے ہیں کسی بھی مذہب کے وہاں بجلی فری ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو ہماری فکر ہے، ہم آپ کی رعایا ہے، کر دے کر دے. اور کبھی کہتے ہیں یہ مدارس کے پڑے ہوئے وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے، یہ مدارس کے پڑے ہوئے وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے. میرا سوال ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں وقت کے تقاضوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ وقت کے تقاضوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر تو تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہے کہ پاکستان سائنس میں ترقی کرے، پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، پاکستان کے پاس جدید آلات اور ہتھیار ہو، پاکستان کا میزائل یہاں سے انڈیا تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر تو تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہے تو پھر مجھے بتائیے دینی مدارس اس میں کہاں رکاوٹ ہے؟ یہ تو پڑھاتے ہی یہ ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہ تو پڑھاتے ہی یہ ہے. تو پھر بتائیے اس میں مدارس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس قوم کو میدانوں میں لڑنے کے بجائے گیند اور بلے پہ لگانے والے مدارس ہیں؟ کیا اس قوم کو ہاکی کے میدان میں اتارنے والے مدارس ہیں؟ کیا اس قوم کو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، اپریل پھول کے نام پہ اور مختلف مواقع پہ بسنت کے نام پہ بیرا روی کا شکار کرنے میں مدارس کا حصہ ہے؟ کس نے لگایا پتنگ اڑانے پہ؟ کس نے لگایا پھولوں کے گلدستے غیر محرموں کے ہاتھوں میں تھمانے پہ؟ کس نے لگایا؟ اگر تو وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان سائنس میں ترقی کرے، پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، تو بتائیے ہم نے کب تمہارے اس جذبے کی نفی کی ہے؟ کب حوصلہ شکنی کی ہے؟ اور اگر تمہاری مراد وقت کے تقاضوں سے یہ ہو کہ مخلوط نظام تعلیم ہو، اگر وقت کے تقاضوں سے تمہاری مراد یہ ہو کہ سکول نہ
بتائیے یہ وقت کا تقاضا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا جناب غلط فہمی کا شکار ہے؟ اگر تو یہ وقت کا تقاضا ہے پھر ہم ایک لمحے کے لیے نہ اسے تقاضا ماننے کو تیار ہیں نہ اس کا ساتھ دے سکتے۔ اور پھر مجھے بتائیے ڈانس کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ڈانس کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ناچ کا انجینئرنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہارے یہاں پسند کے لیے تو دن مقرر ہو، لوگوں کی بیٹیوں کے لیے غیر محرموں کے پھول پیش کرنے کے لیے تو دن مقرر ہو، لیکن اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت کے لیے، ان کے مسائل سننے کے لیے کوئی دن مقرر نہ ہو، اور پھر بھی یہ کہا جائے علماء وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ تعین کرو تقاضے ہیں کیا، پھر بتاؤ تم سمجھتے ہو یا پہلے تقاضوں کی تعین کرو۔ اور کبھی کہتے ہیں مدارس کے پڑھے ہوئے اخلاق یافتہ نہیں ہوتے، اخلاق باختہ ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، قوم سے پوچھ لیتے ہیں مدارس کے پڑھے ہوئے کو کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کبھی کسی ایئرپورٹ پہ اب بھی کہتے ہو اخلاق باختہ ہے، اور کہتا ہو یہاں سے ایک بس، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، جب ہم پڑھا کرتے تھے سکول میں ہم نے دیکھا کہ چند سٹوڈنٹس آئے، انہوں نے آ کے پوری کوچ کو ہائی جیک کر دیا اور کہا چلو پہلے ہمیں کالج چھوڑ کے آؤ، اس کے بعد اپنے روٹ پہ چڑھا۔ اب اس بس میں مریض بھی ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، ہم نے ہسپتال پہنچنا ہے، لیکن کون کسی کی سنتا ہے؟ اخلاق یافتہ کون کسی کی سنتا ہے؟ عدالتوں میں پہنچنے والے بھی ہیں، بھائی معافی دو ہماری تاریخ ہے، کون کسی کی سنتا ہے؟ اور اگر کوئی ڈرائیور ضد کرے تو اس کو کوٹائی ہو جاتی تھی۔ ہم نے دیکھے یہ حالات۔ یہ مدارس کے فقیر طلباء، ان کو ایک سفر کے لیے رعایتی سفری کارڈ اس وقت مدارس بنا کے دیتے تھے جب ہم پڑھتے تھے۔ انہوں نے بس والے کو دکھایا، اس نے مان لیا تو اس کی مہربانی، اتار دیا تب اس کی مہربانی، اس نے کبھی اس کو آنکھیں نہیں دکھائی۔ کبھی دیکھا ہے کہ مدارس کے طلباء کی یونین اور فیڈریشن نے کسی بس کو ہائی جیک کر کے کہا ہو چلو پہلے مجھے جامعہ قاسمیہ نوار القرآن چھوڑ۔ کالج کے پڑھے ہوئے نے 1000 مرتبہ ایسا کیا، اب بھی کہتے ہو یہ اخلاق یافتہ نہیں۔ ابھی فیس بک پہ کمرے میں بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا، ایک کالج میں ایک طالبہ نے اپنی ساتھی طالبات کو نشے سے منع کیا، اس پہ تشدد کیا۔ اب وہ تو مدارس میں نشہ ہے نہیں، اور اگر کسی بات پر طلباء کا اختلاف ہو جائے تو یہاں پستول اسلحہ بڑے دور کی بات ہے، چھری تک ان کی جیب سے نہیں نکلتی۔ جائیے مدارس کی الماریوں کو چھان لیجئے، یہاں آپ کو اللہ کا قرآن ملے گا، بخاری ملے گی، ترمذی ملے گی، مسلم ملے گی، ابو داود ملے گی، ابن ماجہ و مشکات ملے گی، یہاں پستول کلچر نہیں ملے گا۔ عصری اداروں کے حالات دیکھ، عصری اداروں کے حالات دیکھ لیجئے، اب بھی ہم اخلاق یافتہ ہیں۔ والدین سے پوچھئے، والدین سے، کہ ایک بچے کو پروفیسر بنایا، ڈاکٹر بنایا، دوسرے کو حافظ اور قاری بنایا، بڑھاپے میں ساتھی دونوں میں سے کون سا؟ بڑھاپے میں، چلو آخرت میں جا کے کون کیا دلوائے گا وہ تو بات کا معاملہ ہے، کون کیا دلوائے گا وہ بات کا معاملہ ہے۔ دنیا میں ان بوڑھے والدین سے پوچھئے کون کتنا کام آئے، کس کے اخلاق کس لیول پہ پہنچے، یہ بتا دیں گے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اخلاق یافتہ بھی دینی مدارس کے طلباء ہیں، اس لیے ہم نے مدارس کا راستہ بنایا، اس لیے ہم نے مدارس کا راستہ بنایا ہے۔ یاد رکھیے یہ مدارس ہمارے عقائد و نظریات کے محافظ ہیں، ہمارے عقائد و نظریات کے محافظ ہیں، ایسے افراد تیار کرتے ہیں
ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید جو آج ہمارے سینوں میں موجود ہے، عقیدہ توحید جس کے ہم سب حامل ہیں، جو بیمار کو صحت مند بناتا ہے، کمزور کو طاقتور کرتا ہے، جو بھیکوں میں ڈا کر ہی کے تصور کو تصدیق بناتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید یہ مدارس سے ملا، مدارس سے پڑھنے والے علماء سے ملا۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دینی مدارس سے۔ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی بابچلوی۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ لاہوری۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر۔ ان دینی مدارس نے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کس نے سمجھائی؟ علماء نے۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ علماء کرام دینی مدارس سے۔ تو دینی مدارس ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد و نظریات کو محفوظ رکھا ہے، ہمارے اخلاق کو محفوظ رکھا ہے، ہماری تہذیب کو محفوظ رکھا ہے، ہماری روایات کو محفوظ رکھا ہے، نظریہ پاکستان کو محفوظ رکھا ہے، پاکستان کو استحکام بخشا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر ہماری پاک فوج کے جوان پہرا دے رہے ہیں اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے۔ ہم گرم بستروں میں سو رہے ہیں، وہ ٹھنڈے بارڈروں پر اس وقت پہرا دے کر ہم سب کی جان مال کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر جو ہماری پاک فوج کے جوان پہرا دے رہے ہیں، ان کی پیٹھ پر علماء کا ہاتھ ہے، دینی مدارس ان کی پشت پر ہے، اور ان دینی مدارس کے فوزراء نے افغانستان کی سرزمین پر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی۔ کشمیر میں علماء شہید ہوئے، مختلف محاذوں پر علماء شہید ہوئے۔ جب پاک فوج طلب کرتی ہے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، تو یہ علماء سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں، اور جب بھی پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی تو یہ علماء کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ سیاستدان حکومت یہاں کرتے ہیں، مال یہاں کا لوٹتے ہیں، اور جب ان کی نوکری اور ملازمت ختم ہوتی ہے، کوئی کینیڈا کا رخ کرتا ہے، کسی کا بنگلہ پہلے سے امریکہ میں تیار ہوتا ہے، کسی کا مال برطانیہ میں اس کا منتظر ہوتا ہے، لیکن یہ دینی مدارس کے وفادار فوزراء یہ پیدا بھی اسی پاکستان میں ہوئے، پڑھے بھی اسی پاکستان میں، جیے بھی اسی پاکستان میں، مرے بھی اسی پاکستان میں۔ ان کی قبریں یہی بنی۔ مولانا عبدالسلام صاحب امریکہ میں جا کے دفن نہیں ہوئے، یہاں دفن ہوئے۔ ہمارا مرنا جینا اس پاکستان میں ہے، اس لیے کہ ہمارے بنگلے باہر نہیں ہے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے علماء سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ تو وقت بتاتا ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں، یہ پھر پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اوپر والوں کو بھی کہ پاکستان کے ساتھ جتنا مخلص یہ طبقہ ہے، کوئی بغیر تنخواہ کے، بغیر پینشن کے، بغیر مراد کے استحکام پاکستان کا ضامن ہے یہ دینی مدارس۔ تو جغرافیائی سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کے بھی شانہ بشانہ، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا بیڑا تو اٹھایا ہی انہوں نے ہوا ہے۔ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا بیڑا، اور پھر ہمارے کسی اور ملک سے بھی رابطے نہیں ہیں، ہماری ڈور کہیں اور سے بھی نہیں ہلتی۔ ہم پاکستان کی محبت میں کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ہم کسی کے نظریہ کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دیں، دو قومی نظریے کو۔ ابھی ماضی قریب میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی توحید پر سزا میں اضافے کا بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور ہوا۔ اللہ کے سینٹ سے بھی یہ پاس ہو جائے اور بل نہ رہے، قانون بن جائے، قانون
بن جائے تو اس وقت بہت ساری بلیاں تھیلوں سے باہر اتحاد امت کا برقع پہن کر کچھ پردہ نشین بیٹھے ہوئے، ان کے چہرے واضح ہو گئے، ان کے اتحاد امت کا جو جھوٹا نعرہ تھا اس کا پول کھل گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بل پیش ہوا ہے، منظور ہوا ہے، یہ الیاذ باللہ بنو امیہ کے کچھ متنازع افراد کو صحابیت کا لباس پہنا کر تقدس اور احترام دلوانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اور کسی نے کہا اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی، داخلی انتشار ہوگا۔ مجھے بتائیے کیا گالی دینے سے انتشار پیدا ہوتا ہے یا گالی پہ پابندی لگوانے سے انتشار پیدا ہوتا ہے؟ پاکستان کا بچہ جانتا ہے امن اخلاق میں ہے، امن گالی سے روکنے میں ہے، گالی کو جواز فراہم کرنے میں نہیں ہے۔ گالی دینا اس کی اخلاق اجازت نہیں دیتا، اس کی شرافت اجازت نہیں دیتی، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی وحی اجازت نہیں دیتی، آسمانی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو کون ہے جو مذہب کے نام پر گالی کو فروغ دے رہا ہے؟ پاکستان کی عوام اس نظریے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ بلند آواز سے اس کی تائید و حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ یہودی نہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو گالی دے، وہ عیسائی نہیں جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو گالی دے۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان مانے جو محمد کے ساتھی کو گالی دے؟ کیسے مسلمان مانے؟ آدمی اپنے یاروں سے محبت کرے اور نبی کے یاروں کا بغض سینے میں لے کے پھرے، نبی کے یاروں کا بغض سینے میں لے کے پھرے، جو نبی کا روزہ دیکھ آئے، روزے کی جالی چوم آئے، اسے تو نیک بخت اور خوش بخت سمجھے، اور نبی کے پہلو میں سونے والوں کو بغض اور حسد کی نظر سے دیکھے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ پھر کتنی عجیب بات ہے، ہم نے نہیں کبھی دیکھا سنا کہ انہوں نے کبھی فرعون کو گالی دی ہو، انہوں نے کبھی نمرود کو گالی دی ہو، انہوں نے کبھی حامان کو گالی دی ہو، کبھی ابو جہل ابو لہب کو گالی دی ہو۔ اگر گالی دے اور پھر اسے مذہب کا لبادہ اڑائے تو نبی کے صحابہ کو، نبی کے یاروں کو، اور پھر اگر اللہ کے نبی کی آفاقی نبوت کو، عالمی اور دائمی نبوت کو، عالمگیر نبوت کو فقط نبی کے خاندان میں بند کرنے کی کوشش، فقط نبی کے خاندان والے تو مان ہی جائے گا۔ کتنا اونچا نبی، کتنا بڑا نبی، کیا اس کی دعوت کے نتیجے میں بیٹی اور داماد آگے دو نواسے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو حضور کے بارے میں؟ عالمگیر شخصیت ہے، آپ کی نبوت آفاقی ہے، عالمگیر ہے، پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور پھر یہ محبت کا دعویٰ بھی ٹھان ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ اسلام ہے یہ یہودیت ہے، کیا کہوں؟ نبی کے یار اور وفادار اگر ان پر سب کرنے سے منع کیا جائے، توہین پہ پابندی لگائی جائے، تو لوگ کہیں اس سے انتشار ہوگا۔ جب اس ملک میں عام آدمی کی حق کے عزت پر داد رسی کا قانون موجود ہے، تو نبی کے صحابہ کی توہین پر سزا کا قانون کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اور کون سی شخصیات صحابہ، یہ میرا عنوان نہیں، کبھی اس عنوان پر گفتگو ہوئی تو فضائل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ وہ شخصیات جیسے سایہ اصل کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، صحابہ محمد کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا،
صحابہ محمد سے جدا نہیں ہوتے. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے, فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے, اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. اگر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے. اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ, ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے. تو اگر آپ سب کچھ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو علماء کا ساتھ دے, مدارس کا ساتھ دے, علماء کے شانہ بشانہ ہو, مدارس کے معاون بنے, ان کو مضبوط کرے. اور یہ ہمارے مشائخ اور اکابرین ہیں, یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی, انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے, انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو, پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پا. مدارس کا کردار ہے. آپ نے ناکارہ آدمی نے دیا, انہوں نے سب سے کام کا بنا کے تم نے ناکارہ, جو ذہین تھا وہ تو تم نے آکسفورڈ کو دیا, وہ تو آکسفورڈ کو دیا, لیکن جو تم نے ان کو دیا, انہوں نے کتنا پالش کر کے تمہیں دیا. یہ علماء کی محنت ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو ریت یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے. اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک, عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. جڑ جائیے ان علماء کے ساتھ, اکابر کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, اور جھٹلا دیجیے اینکروں کو. اور دینی مدارس اور سند کے اتصال اور اسناد کے بغیر اپنے آپ کو مفسر اور محدث ظاہر کرنے والے عصری تعلیم یافتہ پروفیسروں, ڈاکٹروں کو جو تفسیر دل رائے کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات پر بات کر رہے ہیں, جھٹلا دیجیے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ دینی مدارس کو, علماء کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اس ادارے کے فیضان میں وسعت اور برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب